اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جناب صدر مجلس صاحب اور میرے محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر شفیق صاحب اور سیکرٹری صاحبہ اور دیگر تمام حاضرین، میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں حاضری کا اور آپ اپنے سامنے کچھ کہنے کا موقع عنایت فرمایا، اور یہاں میں فائدہ اٹھانے کی غرض سے ہی آیا تھا اور آج کی اس کانفرنس کے سیشن میں بھی شریک ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک اہم عنوان ہے جس پر یہ بین الاقوامی سیرت کانفرنس منعقد ہوئی ہے۔ اس حوالے سے بہت سی تجاویز آئی ہیں، باتیں کہی گئی ہیں۔ بنیادی نقطہ یہی ہے کہ کس طرح ہم آپس کے اندر اتفاق و اتحاد کی فضا ہموار کریں، آپس میں بھائی چارے کا فروغ ہو اور ملکی، قومی اور وطنی اعتبار سے ایک امن کا، محبت کا اور سالمیت کا ماحول کیسے پیدا ہو۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس چیز میں تعلیم کی، نظام تعلیم کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت آج صبح بھی پڑھی گئی تھی اور ابھی بھی غالباً کسی ساتھی نے پڑھی تھی، یہ سب سے پہلی وحی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ہی غور کر رہا تھا تو واقعہ یہی ہے کہ اس آیت میں ہماری آج کی جو کانفرنس کا بنیادی موضوع ہے اس کا پورا حل اور اس کا جواب موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تعلیم کا حکم دیا۔ آپ نے ڈاکٹر صاحب کا صبح بیان سنا تھا، فرمایا تعلیم کا حکم اسی لیے دیا کہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے جہالت، شرک ہو، کفر ہو، بت پرستی ہو، بد اخلاقی ہو، اور جہالت ختم ہوتی ہے تعلیم سے۔ میں اس سے آگے ایک بات اور عرض کروں گا کہ قرآن نے جہاں اقرأ کہا وہاں بسم ربک الذی خلق کیوں کہا؟ اس میں کیا نقطہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم کا حکم دے کر اور ساتھ میں اپنے نام کا اور اپنی خالقیت کا، اپنی ربوبیت کا ذکر کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو اصل تعلیم وہ ہے جس کا رشتہ اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہو۔ یہ اقرا جب تک خالق کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ تمہارے لیے فائدہ بخش ہے۔ تو تعلیم کا جب تعلق ہوتا ہے اللہ کے ساتھ تو یہ تعلیم معاشرے کا سب سے اہم جز بنتی ہے، اور جب اس تعلیم کا رشتہ کٹ جاتا ہے خالق سے تو پھر یہ تعلیم ایک کمرشل چیز بن جاتی ہے، کمرشلائز ہو جاتی ہے، یہ کاروبار بن جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہی تعلیم معاشرے کے اندر محبت، اتفاق اور مودت کو فروغ دے سکتی ہے اگر اس تعلیم کے ذریعے سے ہم اپنے خالق کو پہچانیں۔ اللہ سے تعلق یہ ہے کہ خالق کی معرفت حاصل ہو، ہمیں اپنی معرفت ہو، ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، کس مقصد کے لیے آئے، کس نے ہمیں پیدا کیا اور ہم نے آگے کہاں جانا ہے اور اس کی ہم نے کیا تیاری کرنی ہے اور کیسے تیاری کرنی ہے۔ تو آپس میں اتفاق، سالمیت، ملکی باہمی وحدت کا پہلا اصول یہ ہے۔ میں کچھ عملی چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تجاویز الحمدللہ ہے، وہ کام جو ہم نے کرنے کے ہیں۔ اس ہال کے اندر بیٹھے ہوئے ہم جتنے ساتھی ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ نصاب تعلیم ہے، کوئی میرا آپ کا کام نہیں ہے۔ دوسری چیزیں اپنی جگہ ہیں، میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کو اہمیت دینی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مومن کا تعلق مضبوط ہوتا ہے نماز کے ذریعے سے۔ یاد رکھیے، جو اللہ سے تعلق میں مخلص نہیں ہے وہ مخلوق سے تعلق میں مخلص نہیں ہو سکتا۔ میں اور آپ طے کریں کہ آج سے ہم 5 وقت نماز کا پورا خیال کریں گے، حفاظت کریں گے۔ حافظوا علی الصلوات قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ قرآن کہتا ہے جہاد میں بھی نماز پڑھنی ہے، خوف کی حالت میں بھی نماز کسی حال میں نہیں چھوٹ سکتی۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی ڈوب رہا ہے، سوچنے کی بات ہے، ڈوب رہا ہے سمندر میں، اس کے ہوش و حواس ہیں تو نماز اس پر بھی فرض ہے، اللہ اکبر کہہ دے، نماز کسی حال میں نہیں چھوٹتی۔ آج معاشرے کا نماز کے ساتھ، قوم کا نماز کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ ہم سب کے سامنے۔ جب ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا تو آپس کے ہمارے معاملات کیوں نہیں بگڑیں گے؟ آج 100% نمازی معاشرے میں بہت کم ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب زخم لگا، خون بہہ رہا تھا،
غشی تاری ہوتی تھی جب نماز کا کہا جاتا تو فرماتے تھے بالکل اس دین میں خیر نہیں اور اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں جس کے پاس نماز نہیں ہے اور جس دین میں نماز نہیں. اور ہم لوگوں کا نماز کے حوالے سے کیا حال ہے؟ جو لوگ سفر کرتے ہیں انہیں تجربہ ہے کہ سفر کی حالت میں تو نمازوں کا بہت کم خیال ہوتا ہے. تو پکا نمازی تو وہ ہے جو سفر میں ہو یا حضر میں ہو، کسی بھی حال میں ہو، 5 وقتہ نماز نہ چھوڑے. دوسری بات یہ کہ وہ چیزیں جن سے آپس میں محبت کو فروغ ملتا ہے ان چیزوں کا ہم خیال کریں. حدیث پاک میں اس کا نسخہ بتایا، افشوا السلام، فرمایا سلام کو پھیلاؤ. اور فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر، جو آدمی سلام میں ابتدا کرتا ہے، ہم انتظار کرتے ہیں دوسرا مجھے سلام کرے، نہیں میں خود آ کر سلام کروں. تو جو سلام میں ابتدا کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے. اللہ کے نبی اسے پروانے لکھ کر دے رہے ہیں. اور بگاڑ کب ہوتے ہیں؟ جب دلوں میں بڑائی کے جذبات آتے ہیں. جب میں دوسرے کو چھوٹا اور حقیر سمجھوں گا، اپنے آپ کو بڑا عزت دار سمجھوں گا، تو پھر دلوں میں فرق آئے. تو سلام کو پھیلائیے، سلام پھیلانے کا حکم ہے. حدیث پاک میں آتے قیامت کی علامتوں میں سے ان یسلم للمعرفہ، پہچان کی بنیاد پر سلام ہوگا. آج یہی حال ہو رہا ہے کہ کوئی اجنبی مجھے سلام کرے یا ہم اسے سلام کریں تو ہمیں آپس میں خیال ہوتا ہے بھائی اس کا مجھ سے کیا کام ہے جو یہ مجھے سلام کر رہا ہے. اور دوسری جگہ فرمایا علی من عرفت ومن لم تعرف، پہچانتے ہو تو اس کو بھی سلام کرو اور نہیں پہچانتے تو اس کو بھی سلام کرو. دوسرا اصول. تیسری بات اطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، یعنی اکرام ہو. ایک آدمی بھوکا ہے، آپ برابر میں بیٹھے ہیں، اس کو نہیں پوچھتے. ایک گھرانہ بھوکا ہے، اس کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، آپ اپنی عیاشیوں میں لگے ہیں، دلوں میں فرق آئے گا، آپس میں نفرتیں آئیں گی. اسی لیے فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، او کما قال علیہ السلام، کہ ایک آدمی پیٹ بھر کر کھا رہا ہے، پڑوسی برابر میں بھوکا ہے، فرمایا یہ مومن نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے. لہٰذا دوسرے کی ضروریات کا خیال کیا جائے. اسی کو مواسات بھی کہا جاتا ہے. غم خواری ہو، ہر موقع پر جو پریشانیاں آتی ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو باقاعدہ اس کا اہتمام ہوتا تھا. اللہ کے نبی نے مسجد میں چندہ کروایا ان لوگوں کے لیے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لٹے پٹے آئے تھے. آپ نے صحابہ کے سامنے ان کے لیے تعاون کی اپیل کی. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے بخاری شریف میں کہ ایک مرتبہ تو آپ نے جمعے کا خطبہ روک دیا. جمعے کا خطبہ بعض روایات کے مطابق خطبہ شروع نہیں ہوا تھا اور بعض روایات کے مطابق شروع ہو گیا تھا، روک دیا. ایک صحابی آئے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ تم نماز پڑھو. علماء نے لکھا اس میں ایک نقطہ یہ بھی تاکہ لوگ ان کی حالت کو دیکھیں اور نماز کے بعد ان کو چندہ دیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، حکم دیا. تو اتنی اہمیت ہے تعاون. اس سے آگے تیسری بات مساوات. اب مواسات نہیں، مساوات، برابری ہے. میں ہر چیز میں دوسرے کو اپنے برابر سمجھوں. یہ ہے جب میں یہ دیکھوں گا ایحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جو چیز مجھے پسند ہے وہ دوسرے کے لیے پسند کروں، جو اپنے لیے ناپسند ہے وہ دوسرے کے لیے ناپسند کروں، تو معاشرے میں. اور اس سے آگے کی بات ایثار ہے، جس کی بنیاد پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے معاشرے کی تربیت رکھی تھی اور بنیاد رکھی تھی. آپس میں پہلے کیا حال تھا کہ ایک کا گھوڑا آگے چلا گیا پانی پلانے میں، اس پر جنگ چھڑ جاتی تھی. 120 سال جنگ رہی ہے اس بات پر. لیکن پھر کیا حال ہوا کہ ایک گھونٹ پانی پر 3 آدمیوں نے جان دے دی. ایسا واقعہ آج تک تاریخ میں نہیں کہ ایک گھونٹ پانی پر 3 آدمیوں نے جان یہ دی. ہر ایک کہتا تھا پانی یہ پیے گا پہلے، میں نہیں پیوں گا، اور تینوں نے جانیں قربان کر. یہ ایثار. تو یہ چیز ہم نے اپنے اندر لے کر آنی ہے. چوتھا اصول ہے دوسرے کو عزت دینا. ہم میں سے ہر شخص دوسرے کو عزت دینے کی کوشش کرے. آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، تفسحوا فی المجالس، قرآن کہتا ہے ذرا سے کشادہ ہو. یہ کیا پہلو ہے اس میں کہ آپ دوسرے کے آنے کو اہمیت دے رہے ہیں، تو آپ نے اس کو تھوڑی سی عزت دے دی. فرمایا کہ جو آدمی چھوٹے پر شفقت نہ کرے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، بڑے کی توقیر نہ کرے، اس کو عظمت نہ دے، عزت نہ دے، فلیس منا، اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے. حکم ہے بڑوں کو عزت دینے کا، لہٰذا بڑوں کو عزت دی جائے. اس بات. اور 5ویں اس سے اگلی بات کیا ہے؟ دوسرے کے لیے دعا کرنا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قرآن دعا سکھا رہا ہے کہ دعا یوں کرو، اے اللہ صرف ہماری مغفرت بھی فرما، اور جو بھائی ہم سے پہلے ایمان لا چکے دنیا سے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرمائیے. ہمارے دلوں میں کسی کے لیے کینہ، عداوت اور حسد نہ ڈالیں. اس کے بعد
ان چیزوں سے بچا جائے جو باہمی نفرت کو اور جو باہمی جو ہے کدورتوں کو جنم دیتی ہیں۔ آپ غور کریں، سورہ حجرات جو ہے معاشرتی آداب کے بنیادی اصولوں سے بھرا پڑا، یہ سورت بھری پڑی۔ یہ کیوں ہے؟ یہ معاشرتی آداب جو ہیں کہ کسی سے حسد نہ رکھو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی تحقیر نہ کرو، کسی پر طعن و تشنیع نہ کرو، مذاق نہ اڑاؤ، یہ سب اسی لیے کہ اس سے دلوں میں فرق آئے گا تو باہمی اخوت کے جذبات۔ عجیب نکتہ کیا، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ایسا نہ ہو کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو کل قیامت کے دن وہ تم سے بہتر اوپر ہوں گے۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ایک دوسرے پر ٹھٹا نہ کریں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے جس عورت کا آپ مذاق اڑا رہی ہیں اس کے فقر و فاقے کی وجہ سے، اس کے پھٹے پرانے کپڑوں کی وجہ سے، معاشرے میں اس کا اسٹیٹس نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے ہاں وہ آپ سے بہتر ہو۔ اس لیے پھر کہا غیبت نہ کرو۔ جب مجھے پتہ چلتا ہے کوئی میری غیبت کر رہا ہے تو میرے دل میں فرق آئے گا، میرے دل میں برے۔ پھر کہا اگر جھگڑا ہو جائے فاصلحوا بینہما، آج ہمارا معاشرتی طرز عمل کیا ہے؟ دو آدمیوں میں جھگڑا ہوتا ہے تو دو اور کود کر اس کو اور بڑھاتے ہیں۔ کسی کے بارے میں برائی ہو رہی ہے عورتوں میں یا مردوں میں تو آپس میں اور بات چیت کر کے دو چار برائیاں اور نکال لیتی ہیں خواتین یا مرد، جو بیچارے کو کرنے والے کو بھی معلوم نہیں ہوتی۔ کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے برائی کو اور پھیلایا اور آپس میں جو فاصلے تھے اس کو اور بڑھا دیا۔ تو میرے بھائیوں، ان باتوں کو ہم نے سامنے رکھنا ہے اور میری بہنوں ان باتوں کا خیال کرنا ہے۔ یہ باتیں بظاہر چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان چیزوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم ان باتوں کا خیال کریں گے، اللہ سے امید ہے انشاءاللہ آپس میں وحدت بھی ہوگی، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی جوڑیں گے۔ اصل چیز دلوں کا جوڑ ہے، دلوں میں جوڑ آ جائے تو اللہ تعالیٰ پھر معاشرے کے اندر اتفاق و اتحاد بھی پیدا کر دیتے ہیں، اور دلوں کے جوڑ دو چیزوں سے ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ آخر میں بات ہمارے بزرگوں نے فرمایا، حکیم علامہ تھانوی اللہ کے مواعظ، ایک ہوتا ہے تواضع سے اور دوسرا ہوتا ہے معاملات کی صفائی سے۔ عام طور پر جو بڑے بڑے خاندانوں میں بھی اور بڑے بڑے دوستوں کے اندر بھی پھر آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، اس کی دو میں سے کوئی وجہ ہوتی ہے، یا تو آپس میں بڑائی کے جذبات آ گئے، اب ہر ایک جب دوسرے کو گرانے کی کوشش کرے گا تو فرق آئے گا، یا معاملات صاف نہیں ہوتے، خاص طور پر مالی معاملات۔ ان باتوں کا خیال رکھا جائے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب کا بھی، اور صدر مجلس کا، اور دوسرے حضرات کا، کہ آپ سب نے مجھے موقع دیا کہنے سننے کا۔ میں سب سے زیادہ محتاج ہوں اپنی اصلاح کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔